عائشہ نے فرمایا جاؤ بیٹا، پھر اماں دا حکم ہے، حضور بھی فرمایا ہے چلے جاؤ، میں تہاڈا سلام حضور نو دے دیواں گی۔ آقا علیہ السلام مغرب دے بعد تشریف لے آئے، حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دا سلام حضرت عائشہ نے عرض کیتا، میرے ویر حضور نے کیا فرمایا؟ اویس کرنی میری امت وچ او اللہ دا نیک بندہ ہے، دعا کرے اللہ دی دعا نو رد نہیں کردا۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى في مقام آخر، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة، سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آقا کی آمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترمہ بہنوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دی سنگت اختیار کرو۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔
اللہ پاک دا پاک قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، اور نبی آخر الزمان علیہ السلام بھی سچے نے، آپ دے یار بھی سچے نے، وفادار، حوبدار اور سب جانثار سچے سن، اور قیامت تک زیادہ نہیں تے تھوڑے ضرور سچے رہیں گے، اس واسطے کہ اللہ دا قرآن سچا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں سچا تلاش کردے ہم ملدا نہیں، اصل جس طرح تلاش کرنا چاہیے اسی اس طرح کردے نہیں۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر صوفیاء دی مختصر جی زندگی اور پھر صوفیاء دے جہاد دا ذکر کرانگا۔ مرد درویش اور مرد کلندر خانقاہاں وچ بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردے سن اور میدان وچ آ کے تلوار نال جہاد کردے سن۔ رات نو مسلح دی پشت سوار ہوندے سن اور دن نو گھوڑے دی پشت سوار ہوندے سن۔ یہ سچے مسلمان سن، دوغلی پالیسی نہیں سی، ڈرامہ بازی نہیں سی، مداری پن نہیں سی، رولا نہیں سی، واویلا نہیں سی، شور نہیں سی، بس اللہ دا ذکر اور آخرت دی فکر اور اللہ دے دین دی سربلندی واسطے اے لوگ میدان وچ بھی نکل دے سن، صرف خانقاہاں وچ نہیں رہندے سن۔ ہن تے جڑا صوفی بہ جائے او مسجد دا کونا مل لیندا ہے، او نہ گھر دا نہ باہر دا، ہر کھاتے ہوں گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ گزشتہ جمعے جنہاں دا میں اعلان کیتا سی کہ میں انشاءاللہ دو بزرگ شخصیات دا ذکر ضرور کرانگا۔ ایک خواجہ حسن بصری سارے آپ رحمت اللہ علیہ، اور ایک حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ بزرگاں دا نام آئے تو کی کہنا چاہیے؟ رحمت اللہ علیہ۔ صحابہ دا نام آئے تو کی کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ۔ اور آقا علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی فیض اعظامی آئے تو کی کہنا چاہیے؟ مل کے کہو، ذوق نال کہو، ثواب دی نیت نال کہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینا پڑھن نال اللہ پاک 10 رحمتاں بھیج دے نے، اینا پڑھن نال اللہ پاک 10 درجے بلند کر دے نے، اور سب تو بڑی بات ہے اللہ پاک بندے دے 10 گناہ معاف کر دے، کبیرہ گناہ۔ صلی اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ، بار بار بتکرار، لیل و نہار، بے شمار بار، بلکہ ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شہادت کو 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ دی اماں جان سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا حضور دی گھر والی سی، امت دی ماں، بلکہ ایمان والیاں دی ماں۔ آپ دی نکرانی سن، اور آپ دے باپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جنہاں نو حضور نے منہ بولا بیٹا فرمایا سی، انہاں دے آزاد کردہ غلام سن۔ کدی نسبت عظمت عطا کر دی ہے، کدی شرافت دیانت انسان نو بڑا مقام بولو عطا کر دی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جدو بھی سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ دے گھر تشریف لے آندے سن، یعنی اپنی ماں دے گھر آندے سن،
اور خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی ماں کام کر رہی ہوتی سی، اور سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا اس صرف اس عورت دی مالکن نہیں سن، بلکہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت جنتیاں نو 72 حورا ملن گیا، اسی کتے جاواں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ام سلمہ تو تے جنت دیاں حوراں دی ملکہ ہوئیں گی، مالکن ہوئیں گی، سردار ہوئیں گی، تیرا تے انہیں تے حکم چلے گا، اور اللہ تیرے واسطے جنت دے ہر دروازے چو آواز دے گا فل تدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جس دروازے جو مرضی آ جنت چلی جا۔ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا حسن بصری نو چولی وچ چکے ہونا، کوئی مالکڑ انج نہیں کر دی بے نکرانی دا بچہ اپنی چولی چک لوے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمانا کہ بڑا خوش قسمت بچہ ہے گا جنہوں مومنہ دی ماں نے چولی میں چکے ہے۔ اللہ دی قدرت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اس وقت حسن بصری بچے سن، حضرت عثمان دی خلافت دا دور آیا، اس ویلے بچے سن، لڑکپن دا زمانہ آیا، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا دور آیا، دور خلافت، اور پھر حضرت حسن بصری تے شباب آیا، جوانی آئی، اور تو انہوں پتہ ہے جوانی نہیں، یہ تو انہوں کوئی نہیں پتا، یہ میں نو بھی کوئی نہیں پتا، جوانی مستانی ہوندی ہے، بہت ساریاں جوانیاں لین تو لے جاندیاں نے، بلکہ اکثر لے جاندیاں نے، در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار، بڑھاپے وچ بیڑیا بھی بزرگی بن جاتا ہے، لیکن بڑھاپے وچ بھی اللہ دی مننا اور اللہ دی رسول نال محبت کرنا میں کہنا سب تو بڑی خوش نصیبی ہے، اور بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جنہوں مرن تک اللہ توبہ دی توفیق ہی نہ دے، وہ سب تو بڑا بدبخت ہے، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ سارا فیض حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو لیا، بلکہ جنگ صفین شروع ہوئی، آپ دیاں صفحہ میں کھڑے ہوئے، اور پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ 21 رمضان المبارک نو جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی عمر بھرپور جوانی، سوچیا کو کاروبار کراں، یہ بھی اچھی سوچ ہے، تجارت نبیوں دا پیشہ ہے، کرنی چاہیے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر قیامت والے دن نبیوں دے نال اٹھایا جائے گا، دیانتدار، امانتدار، دیندار، سچا تاجر، میں سچے دی اج گل کر رہا ہوں، اور سچے مسلمانہ دی گل کرنی ہے۔ پتہ چلیا کہ مسلمان سچے ہوندے تے مسلمان کوڑے بھی ہوندے، اتنا ہی گل کر رہے ہیں، سارے مسلمان سچے ہو جاؤں تو پھر تو سبحان اللہ، نور اللہ نور۔ سوچیا میں کچھ تجارت کرا، تجارت بڑی باری کی تھی، لکڑیاں دا کاروبار نہیں کیتا، کپڑے دا بھی نہیں، ہیریاں دا کاروبار کیتا، ہیرا، ہیرا ایسا موتی ہے کہ سب تو پہلے تو ملدا مشکل نال ہے، تے جے مل جائے تو پھر وکدا مشکل نال ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، کاروبار ہیریاں دا، اور لیندا اب تسی ہیرا لے سکتے ہو،
مولانا فضل الرحمان صاحب انگوٹھی پا لین تو وکری گل ہے، ساڈے کول تے اتنی ہمت ہے، ساڈے کول ہمت نہیں. یہ تو میاں وہ پاوے جہدے کول پیسہ وافر ہوے، اسی تو پتھر والی انگوٹھی نہیں پا سکتے. تے ہیرا تے بڑا قیمتی ہے. چلدے 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 شہر پھرے، یمن پھریا، ترکی پھریا، بصرہ چلے گئے. بصرہ میں ایک بادشاہ سی جیڑا ہیرے خریدا سی، اور ایک کام بادشاہ دا ہی سی. چونکہ بادشاہ کو پیسہ، بولو بڑے ڈردے ہو، پیسے ہیں نہیں بادشاہاں کول یا کنجراں کول، ہن تے بیچارے مولویاں کول ہی مک گئے. اللہ بھلا کرے حکومت دا، جس مولویاں نے منگتا بنا دیتا ہے. بڑے پیسے ہر سال جاندے سن، 10 ہیرے، 15 ہیرے، 25 ہیرے، 40، 50 تک اس ਨੂੰ بیچ کے آ جاندے سن. ایک سال گئے، سال انہاں پیسے نال ہی گزاریا، نال نال ہیرے خریدے سن، نال نال اپنی ایک کاروبار چنگا ہے. ایکو واری بندے دے ویکھ جان، سال اپنا کانڈ دے. سمجھ آئی؟ مولوی دی عید ہو جائے نا چنگی، سال اس غریب دا بولو لنگ جانگ جائے. ہون بولے ہو وہ سال گزارا، دوسرے سال گئے، پھر واپس، تیسرے سال گئے، بادشاہ کوئی نہ، وزیر کوئی نہ، فوج کوئی نہ. پوچھیا بڑا چنگا گاہک سی، گیا کتے؟ لوگاں کیا مہینہ ہو گیا انہیں ڈیرہ قبرستان لایا. سوچیا پتہ نہیں بادشاہ میری طرح صوفی ہو گیا ہے. آج صوفی لوگ نا قبرستان مراقبہ، مسیتیں آن تا مڑ مراقبہ، تے کرما لے ہر ویلے ستے ہی رہندے. مراقبہ دا مطلب سونا نہیں، مراقبہ دا مطلب ہے جاگ کے اللہ دی دل نال یاد کرنا، دل نال دلو اللہ نو یاد کرنا. پوچھیا بادشاہ سلامت، لوگاں کے انہاں دا اکلوتا بیٹا سی، کلا ہی. او ادھے ہیرے اپنے واسطے خریدے سن تے ادھے پتر واسطے، تے پتر اللہ نو پیارا ہو گئے. تے ساری فوج، ساری رعایا، سارے نوکر بادشاہ سمیت قبرستان گئے نے. کیوں؟ قبر تے کچھ پڑھن بستے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اے ہیرے اپنی تھیلی دے اندر پے قبرستان وال چل پے. جدو قبرستان پہنچے عوام دا جمع غفیر ویکھیا، فوج دا لاؤ لشکر ویکھیا، تے اپنے پتر دے قبر دے کنارے بادشاہ نو روندیاں دیکھیا، تے ایک کہندیاں دیکھیا پتر ایک بادشاہی نہیں، کدی ساریاں بادشاہیاں مل جاندیاں، میں تیرے قدم تے نثار کر دیندا. ایک پیسہ نہیں، ساری دنیا دے پیسے خرچ کر دیندا. ایک کوٹھی نہیں، ساریاں کوٹھیاں نیلام کر دیندا جے تو کدی واپس آ جاتا. پر میرا پتر مینوں پتہ ہے اس دیس دا پردیسی کدی واپس نہیں آیا. پر میرا پتر مینوں پتہ ہے اس سفر دا مسافر کدی واپس نہیں آیا. پر میرا پتر مینوں پتہ ہے اس راہ دا راہی کدی واپس اس وطن وچ آن والا اج تک نہ واپس آیا ہے، نہ آئے گا.
پتر جے کدی ساری بادشاہیاں دے کے میں تینوں واپس لے جا سکدا تے میرا پتر میں تینوں ضرور لے جاندا، پر میرا پتر میرا عرش والے نال زور کوئی نہیں، میں کمزور ہاں۔ او شاہ ہے میں مخلوق ہاں، او خالق ہے میں مرزوق ہاں، او رازق ہے میں بے بس ہاں، او مہربان مولا ہے۔ میرا پتر میرے وس وچ کوئی نہیں، میں بڑا بے بس ہوں، میں بڑا بے بس ہوں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے دل تے بادشاہ دیاں گلاں دا اثر ہو گیا۔ میرے ویر تربیت تے پہلے ہی سی، جھولی تے سلمہ سلام اللہ علیہ دی سی، تربیت ماں دی سی۔ فیض حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سی، اسے وقت ارادہ کیتا اج دے بعد ہیریاں دا کاروبار نہیں کراں گا، بلکہ یاری اللہ رسول نہ لاواں گا۔ دل دی دنیا انج بدلی جے ہیریاں دا کاروبار۔ اے نکا جا کاروبار چھڑنا نا، کنجراں نو کنجر پورا چھڑنا اوکھا ہے۔ جڑے ڈول نہیں وجاندے انہاں نو 100 واری سمجھاؤ کہ ڈول بجان والا لانتی، ڈول بنان والا لانتی، سنن والا لانتی، سنان والا وہ کہندے میں ساری دنیا لانتی ہو جائے، اساں بجانا ہی بجانا ہے۔ جویں ساڈے ہن فوجی بنجال کہندے جنگ لگ گئی انڈیا نال تے میں لڈیاں پاواں کہ لڈیاں پاواں، میں لڈیاں پاواں۔ سبحان اللہ۔ کنجراں والی جنگ نہ لڑو، مسلماناں والی لڑو۔ اسی تواڈے نال ہاں، مسلماناں والی لڑو۔ مسلمان سچے پکے کرے مستقل مزاج قوماں عروج پاندیاں نے، ڈاواں ڈول قوماں کدی اپنی منزل تے بولو نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ یہ مضبوط لوگاں دا کام ہے، یہ کنجراں دا کام نہیں، یہ دوغلیاں دا کام ہی نہیں، یہ ڈرامہ کرنے والا دا کام ہی نہیں، یہ مداریاں دا کام ہی نہیں، یہ خالد ابن ولید دا کام ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا کام ہے، ہاں یہ صلاح الدین ایوبی دا کام ہے، یہ محمد بن قاسم دا کام ہے، نہیں یہ محمد عربی دا کام ہے صلی اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ہیریاں دا کاروبار چھڑ دیتا۔ سوچو تے صحیح کاروبار بڑا مہنگے، چھڑنا سوکھا کیوں چھڑیا؟ دل دی دنیا انی بدل گئی۔ قرآن کھولیا پہلی ایت سامنے آئی، میرے ول توجہ، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن مال بھی کم نہیں آئے گا، بیٹے بھی کم نہیں آن گے، بیٹیاں بھی کم نہیں آن گیاں، بیوی بھی کم نہیں آئے گی، اماں بھی کم نہیں آئے گی، ابا بھی کم نہیں آئے گا، وطن بھی کم نہیں آئے گا، حسن بھی کم نہیں آئے گا، جمال بھی کم نہیں آئے گا، مال بھی کم نہیں آئے گا، کی کم آئے گا؟ الا من ات اللہ بقلب سلیم۔ جیڑا اللہ دے سامنے سچا دل لے کے آئے گا، جیڑا اللہ دے سامنے سچا دل لے کے آئے گا، جیڑا اللہ دے سامنے کھرا دل لے کے آئے گا، جیڑا اللہ دے سامنے اپنی دوغلی پالیسی نہیں، دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی،
میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو تے اپنا نہیں بن سکیا تو کسے دا کی بننا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بصرہ شہر وچ ککھاں دی کلی پا لئی. میرے ول توجہ فقیری وچ فقیری کرن دا مزہ نہیں جڑا بادشاہی چھڈ کے فقیری کرن دا مزہ ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اچھی ذرا ماشاءاللہ. میرا دل کرتا ہے میں مرشد دو شعر پڑھ لوں. ماشاءاللہ وہ بھی صوفی ہیں, صوفیاء دے امام نے, امام الصوفیاء, اللہ انہوں نے صحت نصیب فرمائے. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے خدایا فضل فرما, دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے دل پہ دل شکستہ, پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ, دل بدل دے. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, خدایا فضل فرما, دل بدل دے. خدایا فضل فرما, دل بدل دے. میں کہنا موتر نال محبت نہ کرو, پخانے نال محبت نہ کرو, محبت کرنی جے اللہ نال کرو, اللہ دے رسول نال کرو. واللہ هو الغنی الحمید. ہیرے بیچن والا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہن کی بیچ رہا ہے؟ ککھاں دی کلی وچ بیٹھا دل دی دوائی بیچ رہا ہے, دل دی. ہم تو دوائے دل بیچتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے جمعے تو بعد آپ ملنا ہے سی, تہاڈی توجہ ہے میرے ہل کے پیسے آ وہ کہندے جمعے تو بعد میں دینے جے. شیخ عبدالغفور صاحب اللہ انہاں دی کامل مغفرت فرمائے. اب مرکزی مسجد نا صدر سر وہ تشریف لے آئے وضو والی جگہ نا, میں نے 100 روپے دیتا. میں بڑا خوش ہویا, میں کہا شیخ صاحب دیتا نا 100 روپے, میں جیب وچ پا لیا. جڑے میں وضو کر رہا ہوں کہندے واپس کر. میں بڑا شرمندہ ہویا, یا اللہ خیر ہی ہوئے. اللہ انہاں دی کامل مغفرت فرمائے, اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے, اللہ انہاں نو جنت الفردوس نصیب. اے تو سبھائیاں دا پیار اور محبت ہے, اللہ اس محبت وچ برکت نصیب فرمائے. اللہ سارے تے اپنی خاص نظر رحمت فرمائے, اللہ سارے ول نظر محبت فرمائے. تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اے ککھاں دی کلی جو بیٹھا دل دی دوائی بیچ رہے ہیں, دل دی. اللہ دی قدرت ویکھو, بصرہ شہر کی مشہور عبادت گزار عورت ہے, اس دا نام بلا کی ہے رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا. اور بصرہ شہر دا مشہور عبادت گزار مرد ہے, انہاں دا نام ہے خواجہ. پہلے سی پیسے دا مقابلہ, لے ہون ہو گیا عبادت دا مقابلہ. انہاں دوہاں نے مقابلے تے عبادت کرنی, پر اللہ ہی خیر کرے. ایک باری دوہاں نو چڑی کاوڑ, غصہ. حسن بصری نے پانی تے بچھایا سی مصلا,
رابعہ بصری آئی انہیں آواز بچھا لیا حسن بصری حیران ہویا پر پانی پھر بھی تلے ہوا پھر بھی اتاں تے عورت دا کام اتے نہیں ہوندا اللہ نے اس نو محکوم بنایا ہے حاکم نہیں بنایا ایک ہی ہے وہ پانی تو چکیا باہر آئے انہاں کہا تھلے آ انہیں کہا گالے میں تنوں مسئلہ دسنا سی بنا مکھی بڑھنا کمال ہے وہ بھی ہوا چوٹ جاندی ہے نہ تنکا بڑھنا کمال ہے وہ بھی پانی تے تر جاتا ہے نہ مکھی بڑھنا کمال نہ تنکا بڑھنا نہ تیلا بڑھنا کمال تے اللہ دا بندہ بڑھنا ہے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اچھی ذرا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ کہتے ہیں میرے بندیاں وچ داخلہ تو لے لے جنت دے دروازے میں کھول دیاں گا ٹائم تو نہیں ہویا اچھا شکر کرو گھڑی خراب ہے میں کہنا پتہ نہیں 11 بجے نہیں ہے ٹھیک دو ٹائم یہ بھی سچ بول دی ہے میں سچے مسلمانوں کی گل کر رہا ہوں توجہ ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے ایسا فیض دیتا دین دا علم پڑھنا شروع کرتا کاروبار ہی گئے ہیرے بھی گئے پیسے بھی گئے پھر علم دین پڑھا وقت دے شیخ الحدیث بنے شیخ الحدیث اور رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا اے حیا والی عورت ہے حیا ایمان دا زیور ہے تے جے عورت وچ ہوے تے اس دے متھے دا جھومر ہے ہاں حیا ایمان دا حصہ ہے اگر مرد حیا والا ہوے تے وہ غیرت والا ہے آپ فرما دیا نے میں حسن بصری تو بڑا حیا والا کوئی دیکھا اب محلے دی بی بی ہوئے یا پینڈ دی وہ مولوی باویں بیچارہ منہ لپیٹ کے بھی لگے بالکل صوفی بن گیا ہے سمجھ آئی لیکن کمال ہے بغیر والے کہیں بچیاں نو بابے دیندے نے پیسے مولوی دے اور دل انہاں دا نہیں کردا چلو کوئی نہیں یہ بھی انہاں بچیاں دے ہی ہے دعا کرو اس مسجد جننے بچے پڑھن سارے مولوی بن جان میری چھٹی ہو جائے یہ بھی آمین آکھو توجہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ رات نو کھڑے ہو گئے صبح دیاں اذاناں ہو گئیاں آلے حسن بصری دا قیام نہیں مکیا ایک بندہ آیا انہیں کیا اذان ہو گئی رکوع کر سجدہ کر فرمایا جے میں دل میں خیال آیا ہے میں کی میری ذات کی اج محبوب دی نقل ماری ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا سونیا قیام تھوڑا کریا کر اللہ سانو کہندا ہے تسی بہتا کرو حضور نو اللہ کی کہہ رہا ہے تھوڑا کریا کر تیرے پیر سج جاندے نے پھول جاندے نے پھٹ جاندے نے برم آ جاندے نے خون جاری ہو جاندا ہے سونیا تھوڑا 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 قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا حسن بصری سنت دا شوق کنا ہے کہ قیام جس تو لمبا کیتا ہے کدھر حضور دی اے ادا نہ رہ جائے حضور دی اے ادا نہ رہ جائے او میں کہنا میری تقریر نہ رہ جائے جمعہ دا ٹائم نہ ہو جائے
ایتے سن حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کو محبت دی چنگاری اللہ جے دل وچ لا دے وے او بھاویں 15ویں صدی دا ہووے بھاویں 14ویں صدی دا ہووے بھاویں 13ویں صدی دا ہووے میں نا نہیں لیندا عقل مند نو اشارہ ہی بولو او بھاویں غازی علم الدین شہید ہووے او بھاویں احمد علی لاہوری ہووے او بھاویں عطا اللہ شاہ بخاری ہووے بھاویں حق نواز جنگوی ہووے میرے ویر اللہ اس کو محبت دی چنگاری جدے دل وچ لا دے وے او صدی بھاویں جیڑی بھی ہووے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ یمن دے قریب پنڈے جدا نام کرن سنگھ نو کہندے نے کینو جانور دا سنگ نہیں ہوندا اتھے لوگوں نے سنگ دبیا سی وہ لوگ پھر وہ دی پوجا پاٹ کردے سی کئیاں سنگ دبے کئیاں کھوتے دبے ہوئے وہ پیر دا رش گھٹ ہو گیا انہیں کہا کملے ہو مرید گھٹ ہو گئے انہاں کہا تہاڈا کا مرید آیا تہاڈے کولوں کچھ ہے منگن تساں اونوں کھوتا دتا سی بے کر مزدوری تے کھا چوری انہاں کا پتہ کرو کدے گیا مرید تے کدے گیا میرا کھوتا او کہے تو مرید راج بیٹھا انہاں کا کملیا پیر کو رش گھٹ گئے او سکھا پیر صاحب کو حاضر ہون لگا او گیا انہاں کا اتھے کدے پہ گیا او سکھا پیر سائیں کھوتا تہاڈا عنایت تساں کیتی آئی میں گیا بدبی نہ ہوئے فوت ہو مر گیا میں دفنا دیتا وہ بیبیاں 4 لگیاں کسے 100 کسے 500 کسے 1000 سٹیا میں کہا کام میں چنگا ہے انہیں کھوتا بھی باہر چک سی تے مینوں بھی نال ٹرنا پو سی لا کھوتا بھی سکھی ہو گیا تے میں بھی انہاں کا کملا اگاں کسے نہ دسی میں بھی ایدی ماں ہی تے بنائی لوگاں دا بیا سنگ او کرن دی وجہ تو کرنی کہندے نے کرنی یہ ویسے پنڈ دا نام پہ گیا کرن حضرت خواجہ اویس کرنی سارے کہو رحمت اللہ علیہ کہو رحمت اللہ علیہ کہن لگیا جیب دے وچ ہاتھ پاڑا منع کوئی نہیں آؤ جیب بشک میں کہنا ہاتھ تھوڑا بشک جیب وچ ہوے نظر تھوڑی ہاں سٹیج تے ہونی چاہیے میرے ول توجہ رکھنی ہے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے سنیا سوڑا مدینے میں آیا ہے کرن یمن دا علاقہ ہے باپ بچپن میں اللہ نو پیارا ہو گیا ماں نابینا ہو گئی اکھاں بڑی نعمتے دند گئے تے سواد گیا اکھاں گئیاں تے جہان گیا ماں نو پوچھیا ماں بڑی دیر دے دیدار دی طلب تڑپے جے اجازت دے میں حضور دی زیارت کراواں میں ملاقات کراواں ماں کہن لگی پتر میں معذوراں مجبوراں اکھاں تو نابینا نہ پتر میں جھاڑو دے سکنیاں نہ میں روٹی پکا سکنیاں میرا پتر تو میری خدمت کرنا ہے حضور کلو پوچھ لے ایک بندہ بھیجیا حضور کل پہنچیا اویس کرنی ملاقات دا مشتاق سونے آؤں کہندے میری ماں بیمار بڑھڑی مجبور معذور ہے حضور نے فرمایا اویس کرنی نو کہو تو اماں دی خدمت کر اللہ تینو میری زیارت دا ثواب عطا کرے گا اللہ تینو ثواب نہیں آئے ایک دن بے قراری ہے نا جدو بندے نو بے چینی لگی ہوئے نا بے قراری اللہ دی قسم انہوں نیندر ہی نہیں آندی ساری رات نہیں ستے صبح اماں اجازت دے ہی دے حضور دی زیارت نہ کیتی اماں میری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں ماں راضی ہو گئی کہن لگی کافی علاقہ دور ہے تے جانا تو پیدل ہے سفر لمبا ہے تے پتر انج کریں شامی گھر آ جائیں
ادو ماں نال وعدہ، ادو حضور دے دیدار دا شوق، یہ تے قدرت والے دا کم ہے نا، قسمت نال حضور دی زیارت ہوندی ہے۔ اسی انہاں بزرگاں دے مرید ہاں جنہاں نوں روزانہ حضور دی زیارت ہوندی ہے۔ ہاں اسی انہاں سچیاں دے منن والے ہاں، اسی کوئی انہیں کچے پکے پھل نہیں، اسی انہاں دی میں رہے ونڈ انہاں بزرگاں دی زیارت کرایا جنہاں نوں روزانہ حضور دی زیارت ہوندی ہے، زیارت دا شوق ہے۔ مدینے پہنچے، اپنا علاقہ ریتلا سی، مدینے دا پتھریلا سی، پہلے ریت دے ٹلے ٹپے کراس کیتے، تسی میں ایس گھٹے والی زمین تے ٹریے نا تے ساڈا آندے آندے چہرہ گھٹا ہو جاندا ہے، اور ساڈی پریشانی کو پوچھے تے اسی غصے ہونے ہاں۔ کیا کمال ہے اویس کرنی دا سفر کہ پہلے ریت دے ٹیلے اور ٹبے کراس، پھر پتھر پہاڑ کراس، پھر مدینے پہنچے، پھر مسجد نبی پہنچے، پھر اماں عائشہ دے حجرے پہنچے، اور بے قراری جلل کی تھی اماں جی حضور نال ملنا ہے، کون ہو؟ عرض کی تھی نام اویس ہے، کتھو آئے ہو؟ فرمایا کرن دے علاقے دا رہن والا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور نے ایک دفعہ فرمایا سی بھئی کرن وچ میرا ایک بیٹا رہتا ہے، تے حضور تے کسے کم گئے نے، متھے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، یا اللہ کنا سفر۔ ادو ماں دا حکم ہے بے پوت شامی گھر واپس آنا ہے، آئے آئے اکھاں چوں نیل آنسو جاری ہو گئے۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آئے آقا، مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے، مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے کوئی آرزو بھی، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے کوئی آرزو بھی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کش کول بھرتے بھرتے تو نے اتنا بھر دیا ہے، کش کول بھرتے بھرتے میرے سونے سونے گھر میں، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں بھی آئیں، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں بھی آئیں، مل کے پڑھو میں دیوانہ ہو گیا ہوں، 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 تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے شاماں پین لگ گیاں، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ
علیہ حضور دا انتظار کر رہے ہیں، ادو اما دا حکم ہے، ادو حضور دا انتظار ہے، دو حکماں دے اندر مجبور ہے۔ سیدہ عائشہ نو عرض کر دیا نے اما جی نے کہا سی پتر شام واپس آ جانا، حضور علیہ تک واپس نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا سی اویس اما دی خدمت کرنا، اللہ تینو میری زیارت دا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جاؤ بیٹا، پھر اما دا حکم ہے، حضور بھی فرمایا ہے چلے جاؤ، میں تہاڈا سلام حضور نو دے دیواں گی۔ آقا علیہ السلام مغرب دے بعد تشریف لے آئے، حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دا سلام حضرت عائشہ نے عرض کیتا، میرے ویر حضور نے کیا فرمایا؟ اویس کرنی میری امت وچ او اللہ دا نیک بندہ ہے، دعا کرے اللہ دی دعا نو رد نہیں کردا، اللہ اس دی دعا نو رد نہیں کردا۔ اور دعا کیسی کرے؟ توجہ، میری امت دی بخشش دی دعا کرے۔ اور حضور کس نو فرما رہے ہیں؟ کس نو؟ حضرت عمر نو، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین۔ اور کس نو فرما رہے ہیں؟ علی المرتضی شیر خدا، فرمایا دو میں آؤ، حج تے جانا، عرفات دے میدان تھانوں اٹھ چراندا، ساملے رنگ دا بندہ ملے گا، او دے جسم تے برس دے نشان ہون گے، او نماز پڑھدا ہوئے گا، او دے کولوں دعا کرانا، اللہ او دی دعا نو رد نہیں کردا۔ سوچو سوچو، کہہ کے نورین عظیم القدر، جلیل القدر، کلیم القدر صحابہ دے سردار سرتاج، اور کدے واسطے کہہ رہے ہیں؟ حسن بصری تابعی ہے، صحابی نہیں۔ اویس کرنی بولو تابعی ہے، صحابی۔ میں کہنا لکھاں تابعی مل جان، صحابی دے قدماں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہیں حضور دا دیدار کیتا ہے۔ اور حضور صحابہ نو کہہ رہے ہیں کدے کول دعا کراؤ؟ اویس کرنی کولوں۔ اور فرمایا عمر، علی، خیال کرنا اپنے واسطے صرف دعا نہ کرانا، میری امت واسطے بھی کرانا، اس واسطے کہ اللہ اویس کرنی دی دعا دی برکت نال میری امت نو بھی بخش دے گا، اللہ اس دی دعا دی برکت نال میری امت نو بخش دے گا۔ مسلمان، تیرے اندر اگر جہاد دے جذبے ختم ہو گئے، تیرے اندر اگر ایمان دی قوت ختم ہو گئی، مسلمان تیرے اندر اگر ایک پالیسی ختم ہو گئی، دو رنگی شروع ہو گئی، کم از کم دعا تے کر سکنے۔ تیری دعا بڑے بڑے قلعے فتح کرائے، اس واسطے دعا تے کرو گے۔ آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک دی نماز میں جی میں آپ پہلے کر دے رہے دعا، دوسری رکعت دے رکوع دے بعد قنوت نازلہ انشاءاللہ پڑھاں گے، لیکن اے میں آخر تے اعلان ضرور کراں گا کہ جہاد نو جیڑا بندہ چھڑ دے گا نا، اللہ ذلت اور رسوائی اس دا مقدر بنا دے گا۔ اسی مسلمان ہاں، ساڈا ملک پاکستان ہے، پاکستان نال سانو پیار ہے، ساڈا مادر وطن ہے، اسی دے واسطے ایک جان نہیں لکھاں جانا قربان کرنا سعادت اور شہادت سمجھتے ہیں۔ لیکن اسی ڈرامے بازی دے قائل، نہ مداریاں دے قائل ہاں، نہ ڈرامے دے قائل ہاں، نہ دوغلی پالیسی دے قائل ہاں، اسی قائل ہاں بس اللہ اور رسول دے۔ یہ نہیں یقین آتا تے شاملی دا میدان پڑھ، یہ نہیں یقین آتا تے مالٹا دی جیل پڑھ، یہ نہیں یقین آتا تے ہزار علماء دیوبندیاں لاشاں درختاں تے لٹکدیاں ہویاں دیکھ، یہ نہیں یقین آتا تے حضرت لاہوری دی تاریخ پڑھ، یہ نہیں یقین آتا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری دی تاریخ پڑھ، اسی کون ہاں۔ اس واسطے اسی الحمدللہ پاکستانیاں، ساڑی پاک فوج اگر ملک دی حفاظت واسطے اپنی جان دیتی، اسی انشاءاللہ انہاں دے نال مل کے ہزار جانا قربان کریں گے۔
اس وطن تو ساریاں جانا قربان، یہ اپنا وطن ہے، پاکستان ہے تے اسی ہاں، پاکستان ہے تے قرآن ہے، پاکستان ہے تے ایمان ہے، پاکستان ہے تے اسلام ہے، ایک کلمے دی بنیاد تے بنے ہیں ملک۔ لیکن اسی یہ اجازت نہیں دیاں گے بس صرف مسیتاں ہی شہید کرو، مسیتاں شہید کرو، مدرسے شہید کرو، شباز شریف بھی شہید نہ ہوئے، نواز شریف بھی شہید دوے شہید نہ ہون، مولوی شہید ہون، مولوی اللہ دے بندے ہو، مولویاں نے اجازت دیو مولویاں نے اجازت، اور آپ پہ تھانوں بھی فائدہ ہوئے گا، مولوی شہید نہ ہون گے، دیو اجازت ہی نہیں دیں دے اتو ماری جاندے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ دا گھر ہے۔ کل میں ایک تحریر پڑھنے سی اخبار وچ آخری گل کہ اگر اللہ دے گھر شہید کرو گے اور مسلمان دا بدلہ لین واسطے نہیں اٹھن گے، مینوں پیدا کرنے والے دی قسم اللہ خود بدلہ لے گا۔ اے اللہ دا گھر ہے، تیرا میرا گھر کوئی مسمار کر دے تو میں بدلہ لینے ہاں جویں بھی لویے، اے اللہ دے گھر نے، اللہ دا گھر مسمار کرو گے تو کول اللہ بدلہ لے گا۔ اور تیری میری خفیہ تدبیر اتنی تکڑی نہیں جتنی اللہ دی تدبیر تکڑی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ایک تدبیر انہاں کیتی، ایک پھر میں کیتی، تکڑا کیڑا رہا؟ تسی دسو کون رہا؟ مل کے بولو، طاقتور کون، مضبوط کون، حکمران کون، بادشاہ کون، خالق کون، مالک کون، رازق کون، داتا کون، مشکل کشا کون، حاجت روا کون، کارساز کون، دستگیر کون، لجپال کون، میں کہنا دھیاں پتر دین والا کون، بگڑی بنان والا کون، صحت دین والا کون، روندیاں دے ہنجو پونجن والا کون، دکھیاں نو رحمت دے سینے نہ لان والا کون؟ یہ صرف اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ تسی اللہ دے گھر شہید کرو گے، مسلمان دوگلی پالیسی کرن گے، میں باوضو بیٹھا ممبر تے بیٹھا جمعۃ المبارک تے مبارک مجمع اپنے بزرگاں بھائیاں بیٹھا عرض کرنا انشاءاللہ میرا اللہ تواڈے کولوں بدلہ لے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، جدو اللہ بدلہ لیندا ہے پھر اور کوئی دم مار نہیں سکتا۔ اور تاتاریاں ایویں کیتا سی، مسلمانہ کیتی دوگلی پالیسی، بھئی ادو انہاں نو خوشی رکھو ادو مرائی بھی رکھو۔ اللہ نے پھر انہاں کو بدلے لے، اللہ انہاں کو بدلے لے۔ دنیا پھر دیکھ دی ہے، دنیا دیکھ دی ہے، او بچیاں جڑیاں راتی مسلے تے روندیاں سی نا، اللہ ساڈا کیڑا جرم ہے؟ اللہ نے انہاں تاتاریاں دی پیشانیاں تے سجدے دے نشان پائے، اور رات حکومت کافراں کول سی، صبح مسلماناں کول آ گئی۔ اللہ جدوں تدبیر چلدا ہے پھر انج دی چلدا ہے۔ اللہ تینوں مینوں عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔